بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صدق الله العظيم. میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک مومن کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس کی زندگی کیسی ہو. ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ مومن کی حیثیت سے جس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے، کیا ہم اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کے یہ ارشاد آیا ہے. مدینہ منورہ کے ارد گرد جو دیہات تھے، وہاں رہنے والے لوگوں نے اسلام کو مسلمان ہو. ان کے بارے میں سورہ حجرات میں یہ آیت آئی: قالت الاعراب آمنا. دیہاتیوں نے کہا ہم مومن ہوئے، ہم ایمان لائے. اس کا جواب یوں دلوایا گیا: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجیے کہ تم ابھی مومن نہیں ہوئے. جواب سنیے، کہا گیا تم ابھی مومن نہیں ہوئے. ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا، ہم نے سر جھکا دیا، ہم نے اللہ کی وحدانیت کو مان لیا. یہ تم کہہ سکتے ہو، تم مسلمان ہو گئے، لیکن مومن نہیں ہوئے. پتہ چلا کہ قرآن ایمان اور اسلام میں فرق کر رہا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایمان ہے وہی اسلام ہے، جو اسلام ہے وہی ایمان ہے، لیکن قرآن مجید فرق کر رہا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ ظاہری طور سے آپ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کو مان لیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، اس سے آپ مسلمان ہو گئے. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ میں مومن ہو گیا، یہ نہیں. مومن بننے کے لیے آپ کو مومنانہ صفات اپنانی پڑے. مومن بننے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے. ایمان کو دل میں اتارنے کے لیے آپ کو قرآن مجید کی بتائی ہوئی صفات کی روشنی میں اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا. صاف کہا گیا قولوا اسلمنا، یہ کہو ہم مسلمان ہوئے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں اترا نہیں ہے، ابھی تم مومن نہیں ہوئے. یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو ماننے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے تمہارے جو بول ہیں وہ تمہاری زبان تک تو ہیں، ابھی تمہارے دل میں نہیں. تم ابھی اپنی زبان کے ذریعے مسلمان ہو،
دل کے ذریعے مسلمان نہیں۔ اقبال کا شعر ہے، زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی جب تک انسان کا دل مومن نہ بنے، اندر تک ایمان نہ اترے، اس وقت تک بات بننے والی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں حضور کی زیارت کرنے والے اور آپ کے سامنے ایمان قبول کرنے والوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تم مسلمان ہوئے ہو ولما يدخل الایمان، یہ آج کے دور کے بارے میں آیت نہیں، حضور کے دور کے بارے میں۔ تو غور کیجئے کہ جب حضور کے دور کے لوگوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تمہارے اندر مومنانہ صفات نہیں پیدا ہوئی، اس لیے تم کامل درجے کے مومن نہیں ہوئے، تو ہم کیسے مطمئن ہیں کہ چند نمازیں پڑھ کر ہم سچے مومن ہو گئے، روزے رکھ کر ہم سچے مومن ہو گئے، کچھ شرعی وضاقتہ اختیار کر لی اور سمجھا کہ مومن ہو گئے، داڑھی رکھ لی اور سمجھنے لگے کہ مومن ہو گئے، اب سیدھے جنت میں جائیں گے، لمبا کرتا پہن لیا اور سمجھا کہ بس اب تو ہماری رشتہ داری فرشتوں سے ہو گئی ہے۔ یہ کیوں ہمارے اندر یہ بیماری ہے؟ کیوں ہم غور نہیں کرتے کہ جو مومنانہ صفات ہیں وہ ہمارے اندر آ رہی ہیں؟ اب مومنانہ صفات کیا ہیں؟ کن چیزوں کو اپنا کر ہم سچے مومن بن سکتے ہیں؟ آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ اسی سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون۔ بالکل سچے مسلمان وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ عجیب بات ہے، کہا گیا مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ مومن وہ ہیں، مومن تو وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے گا، لیکن لفظ استعمال کیا مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ مطلب کیا کہ انہوں نے رسمی ایمان سے آگے بڑھ کر یقینی ایمان کو حاصل کیا، یعنی وہ ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے صورت ایمان سے آگے بڑھ کر حقیقت ایمان کو حاصل کیا، ان کے دل مومن ہو گئے، ان کو کامل یقین ہے اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے وعدوں پر، انہیں یقین ہے کہ یہی راستہ کامیابی کا ہے، انہیں یقین ہے کہ دنیا چاہے جس سمت میں بھی چلے ہمارے لیے اول و آخر سرخروئی اسی راہ میں ہے۔ یقین، کامل یقین، یقین کے بغیر بات نہیں بنے، سارا معاملہ یقین پر ٹکا ہوا، یقین پر۔ ہمارے یقین کتنا مضبوط ہے۔ اب دیکھیے حالات ذرا کچھ بدلتے ہیں تو سختیاں پیش آتی ہیں، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے دل میں یقین کتنا رکھتے ہیں۔ ہمیں فوراً احساس ہوگا کہ ہم جس یقین کے ساتھ جی رہے ہیں وہ کتنا کمزور ہے۔ آپ یقین کی طاقت دیکھیے کہ ایک صحابی زخم کھا کر گر رہے ہیں اور ان کی موت ہو رہی، شہید ہو رہے، اس وقت وہ قسم کھا کر کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہوں۔ یقین اس کا نام ہے، یقین کہ انہیں یہ بتایا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں جان دے گا وہ یقینی طور سے کامیاب ہے، اس لیے وہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ قسم پاک پروردگار میں کامیاب ہوں۔ جس وقت وہ شہید ہوئے، جس شخص نے ان کو شہید کیا،
کافر نے جب اس نے یہ جملہ سنا تو وہ حیران ہوا، وہ تو دنیا دار تھا، اس کو یہ حیرانی ہوئی کہ مر جانا تو ناکام ہونا ہے، اس پر تو میں غالب آ گیا، یہ شکست کھا رہا ہے، تو یہ کیسے قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہوں؟ کچھ تو بات ہے۔ تو پھر اس نے اس جذبے کو جاننا چاہا جس جذبے کے تحت اس شخص نے انتقال کے وقت، شہادت کے وقت یہ جملہ کہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب اسے ایمان کی، یقین کی دولت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ خود مسلمان ہو گیا۔ اسی لیے کتابوں میں جہاں یہ واقعہ آیا ہے وہاں یہ بلیغ جملہ لکھا گیا کہ کلمۃ قتیل کانت سببا لاسلام القاتل، کہ ایک مارے جانے والے شخص کا ایسا جملہ جو قاتل کے لیے اسلام لانے کا سبب بنے۔ ایک شخص مرتے دم کہہ رہا ہے کہ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یہ ہے یقین۔ آپ دیکھیے کہ آج یورپ میں، امریکہ میں، دنیا کے مختلف مغربی ملکوں میں سینکڑوں غیر مسلم عورتیں، لڑکیاں، نوجوان، بوڑھے اسلام قبول کریں۔ خاص طریقے پر عورتیں، لڑکیاں کیوں اسلام قبول کر رہی ہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ فلسطین کے مسلمان مرد، عورتیں، بچے جو اتنی بڑی بڑی ظالم طاقتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، جان دے رہے ہیں، اولاد کی قربانی دے رہے ہیں، اس کے باوجود وہ جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے بول نہیں بدل رہے، ان کے دل کی کیفیت نہیں بدل رہی، وہ دشمنوں سے خوفزدہ نہیں ہو رہے، ان کے اندر سے مقابلے کی ہمت ختم نہیں ہو رہی۔ حد ہو گئی کہ عورتیں جو کمزور سمجھی جاتی ہیں وہ بھی اپنی اولاد، اپنے مال اسباب، اپنے گھر بار کی قربانیاں دینے کے باوجود اس طرح دنیا کے سامنے پیش ہو رہی ہے کہ محسوس ہوتا ہے ان کے دل فولاد کے بنے ہوئے، غیر معمولی یقین، غیر معمولی ایمان۔ تو یہ جو مغرب کی عورتیں ہیں وہ یہ سمجھنا چاہ رہی ہیں کہ کس چیز نے ان کو یہ حوصلہ بخشا ہے کہ اس قدر قربانیوں کے باوجود ان کی ہمت پست نہیں ہو رہی، وہ آگے کی طرف بڑھ رہی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی دی ہوئی طاقت ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے، تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں کہ یہ جذبہ دنیا میں کسی اور قوم کے پاس نہیں، یہ طاقت دنیا میں کسی اور قوم کے پاس نہیں۔ آپ خود سوچئے، کس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، کس قوم کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں یہ حوصلہ ہوگا کہ وہ یہ کہیں کہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک ظالم طاقتوں کا مقابلہ کریں؟ کن عورتوں میں دنیا میں یہ جذبہ ہوگا، یہ حوصلہ ہوگا کہ ایک طرف اپنے بچے کی خون میں نہائی ہوئی لاش کو لیے ہوئے، دوسری طرف پہلو میں شوہر کی لاش ہو اور وہ اپنے شوہر کو بھی، اپنے بچے کو بھی ایک وقت میں الوداع کہہ رہی ہو، اس جذبہ ایمانی کے ساتھ کہ میرا شوہر اور میری اولاد دونوں اللہ کی راہ میں جان نچھاور کر کے اللہ کے ہاں اجر عظیم کے حقدار کرتے ہیں۔ کس کے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ ایک بیوی جس کا سہاگ لٹ گیا ہو، وہ اپنے شوہر کی لاش کے سرہانے بیٹھ کر یہ کہے کہ تم اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، تم نے سبقت کی، یہ اجر پانے کے لیے تم مجھ سے آگے بڑھ گئے، تمہیں مبارک ہو، تم جاؤ اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں، پیچھے پیچھے
پیچھے میں بھی چلی آ گئی، مجھے بھی شہادت کی موت چاہیے، میری بھی یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دوں۔ غور کیجیے، یہ ہے وہ یقین جس کے بارے میں کہا گیا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ یقین کامل ہے، مومن تو وہ ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول پر کامل یقین رکھتے ہیں، کامل یقین۔ ثم لم یرتابوا، پھر ایمان و یقین کے بعد ذرہ برابر شک ان کے اندر پیدا نہ ہو۔ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جان و مال کی قربانی پیش کریں۔ غور کیجیے کہ یہ حوصلے، یہ جذبے، یہ ہمتیں سوائے یقین کے اور سوائے ایمان کے اور کون سی چیز پیدا کر سکتے؟ تو یہ ہے وہ یقین جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو مومن بنانے کے درجے تک لے جائے گا۔ صرف زبانی دعوے نہیں، صرف ایمان و اسلام کا اظہار نہیں، صرف زبان سے یہ کہنا نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، دل سے ماننا، دل سے یقین کرنا، اس یقین میں ہر لمحہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اور پھر جان و مال کے ذریعے اللہ کے راہ میں قربانیاں پیش کرنا۔ یہ بھی نہیں کہ جب وقت آئے قربانی کا تو ہم سب سے پچھلی صف میں جا کر کھڑے ہو جائیں، نہیں، مال کی قربانی بھی دے، وقت کی قربانی بھی دے، اولاد کی قربانی بھی دے، جان کی قربانی بھی دے، تب بات بنے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم مومن ہو گئے اور بغیر آزمائشوں کے اور بغیر امتحان کے ہمیں دستاویز مل جائے کہ واقعی تم مومن ہو۔ نہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں کہ ہم مومن ہو گئے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ ہرگز۔ یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، مشقتوں اور محنتوں سے اپنے آپ کو گزارنا۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے جب ایمان کی راہ اپنائی تو کس قدر قربانیاں تھیں، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اسباب کی قربانی، اولاد کی قربانی، گھر بار لٹایا، مکہ مکرمہ اپنے وطن کو چھوڑ کر ہجرت کر کے گئے، مدینہ منورہ میں آباد ہوئے، کس قدر قربانیاں تھیں۔ تب ان کا ایمان کمال کو پہنچا، تب ان کے قدموں میں دنیا کی نعمتیں اور دولتیں نچھاور کریں۔ یہ ہے چیز سمجھنے کی کہ سچے مومن وہ ہیں جن کا یقین مضبوط ہے، جن میں کوئی شک شبہ نہ ہو، اور جو جان و مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کریں۔ اولئک هم الصادقون، کہا گیا یہی سچے لوگ، یعنی ایمان کے دعوے میں یہ سچے، یہ درست ہیں۔ اولئک هم الصادقون، سچے۔ ایک دوسرے مقام پر مومنوں کی صفات بیان کی گئی، کہا گیا سورہ انفال میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مسلمان وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے مومنوں کے دل ڈر جائیں، یہ ایمانی صفت ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں ان کا ایمان بڑھ جائے۔ اب غور کیجئے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں، قرآن مجید سنتے ہیں یا نہیں، پھر یہ کہ قرآن مجید پڑھتے یا سنتے وقت ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیا ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا ہمارا یقین بڑھ رہا ہے، یا ہم بس
قرآن پاک کے الفاظ زبان سے ادا کریں، رسمی طریقے سے قرآن پاک پڑھیں۔ کتنے مسلمان بھائی بہنیں تو ایسے ہیں جو قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے، کتنے ایسے ہیں جو پڑھنا جانتے ہیں، تلاوت روزانہ نہیں کرتے۔ قرآن مجید کی تلاوت کس قدر ضروری ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں قرآن مجید کی طرف سے کس قدر غفلت برتی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام جیسے ہم لوگوں سے بالکل نکل گیا۔ رمضان آتا ہے تو ہم تلاوت کرتے، پھر رمضان چلا جائے تو ہم قرآن مجید پھر سے اٹھا کر طاق پر رکھتے۔ قرآن مجید کے بغیر ایک مومن کی زندگی کیسے بن سکتی؟ قرآن مجید پڑھے بغیر ہمارے یقین میں مضبوطی کیسے آ سکتی ہے؟ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، کچھ ایسے بھی جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے۔ کیسے ہمارے اندر یقین اور ایمان آئے گا؟ یاد رکھیے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ کلام کہتے ہیں وہ جو متکلم کے اندر سے نکلا ہو، اللہ تعالیٰ سے جوڑ دینے کا ذریعہ اس کے کلام سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید آپ کو اللہ سے جوڑے گا، قرآن مجید آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط تر بنائے گا۔ آپ کی روح میں تازگی نہیں آئے گی جب تک آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے نہیں بنیں۔ قرآن مجید پر آپ غور و فکر نہیں کریں، اس وقت تک آپ کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ کتنا کہا جاتا ہے کہ جو قرآن مجید نہیں سیکھے ہوئے ہیں سیکھیں، کتنی مسلمان بہتے ہیں قرآن مجید ان کو پڑھنا نہیں آتا ہے، 50 سال عمر ہو گئی، 60 سال عمر ہو گئی، قرآن مجید سیکھے، اب بھی کوئی فکر نہیں۔ اللہ نے ہمیں سہولت دی ہے، ہمارے شہر میں ہر محلے میں کئی مسجدیں ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، امام ہیں، کسی سے آپ قرآن مجید سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہوٹلوں پر بیٹھ کر وقت ضائع کر رہے ہیں، یہاں وہاں بیٹھ کر تبصرے کر رہے ہیں، سیاسی تبصرے کرنے لگیں گے تو معلوم ہوگا کہ ماشاءاللہ ان سے بڑا تو ماہر سیاست کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، یہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں، سب کا شجر نسب ان کو ازبر ہے، اور ان کے باپ نے کہاں خیانت کی تھی، ان کے دادا نے کہاں چوری کی تھی، پورا ان کو نام عمل معلوم ہے۔ لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہم غیر ضروری اور لایعنی اور فضول چیزوں سے وقت بچا کر قرآن مجید کی تلاوت میں یا سیکھنے میں یا سمجھنے میں یا قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچانے میں ہم وقت لگائیں، یہ نہیں ہونا۔ اگر ہم یہ نہیں کر رہے ہیں، دیکھیے میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں، اگر ہم یہ نہیں کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم صورت ایمان حاصل کیے ہوئے ہیں، حقیقت ایمان ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو وقت نہیں دے رہے تو سمجھ لیجیے کہ ہمارے اندر وہ صفات نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاک قرآن میں بیان ہوئی۔ کچھ وقت خرچ کریں۔ ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ کوئی صاحب ان سے ملنے کے لیے صبح کے وقت گئے، ملاقات نہیں ہوئی، واپس ہو گئے، پھر گئے 10-11 بجے دوبارہ ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ حضرت میں صبح بھی حاضر ہوا تھا مگر آپ سے ملاقات نہیں۔ تو ان بزرگ نے کتنی خوبصورت بات کی، کہنے لگے کہ جس وقت آپ صبح آئے اس وقت میں اپنی روح کو ناشتہ کرا رہا تھا، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ یعنی جس طرح ہم صبح اٹھ کر اپنے جسم کی ضرورت کے پیش نظر ناشتہ کرتے ہیں، اسی طرح روح کی ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، یہ روح کا ناشتہ ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں جو صبح ناشتے کے ساتھ لازمی طریقے پر اخبار پڑھتے ہیں، یہ مر گیا،
وہ بیمار ہو گیا، اس کی بکری چوری ہو گئی، اس کی گائے مردہ ہو گئی، فلاں کے ہاں فلاں ہیرو کے ہاں بچہ پیدا ہوا، فلاں کے ہاں یہ ہوا، بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ مطالعہ فرما رہے ہیں۔ بعض لوگ تو اتنی باریک بینی سے اخبار پڑھتے ہیں کہ ایک بھی اشتہار بھی نہیں چھوڑتے ہیں، سارا الف لام میم سے لے کے والناس تک پورا مطالعہ فرما رہے ہیں۔ آپ غور کیجیے کہ جس آدمی نے اپنی صبح کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے نہ کیا، اس شخص کا دن خیر و برکت کے ساتھ کیسے گزرے؟ اور ہم یہ جو دنیا بھر کی خبریں پڑھ رہے ہیں، یہاں اس ملک میں یہ ہوا، اس ملک میں وہ ہوا، ہمارے ملک کے فلاں حصے میں یہ ہوا، یہ ساری چیزیں پڑھ کر سوائے افسوس کرنے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اخباروں کے ذریعے، ہمارے تبصرے کے ذریعے ہماری تقدیر اور قوموں کی تقدیر نہیں بدل سکتی۔ ہاں، قرآن پاک کے ذریعے قوموں کی تقدیر ضرور بدل سکتی، یہ سمجھنے کی چیز۔ تو کہا گیا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ پھر ارشاد ہوا مومن وہ ہیں جو اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کی ظالم ترین طاقتیں اور دنیا کی طاقتور ترین حکومتیں فلسطینیوں کو مٹانے کے لیے تمام تر اوزار و ہتھیار کے ساتھ، تمام تر اسلحے سے لیس ہو کر ان پر یلغار کر رہی ہیں، اور یقیناً ان کو نقصان پہنچانے میں کسی حد تک کامیاب ہیں، لیکن ان کا اعتماد علی اللہ، ان مسلمانوں کا توکل دیکھیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یا تو ان سے مقابلہ کر کے ان پر غالب آ جائیں گے، اور یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا کر کے کامیابی اور سرخروئی عطا کرے۔ غور کیجیے کہ اللہ کی ذات پر کس قدر اعتماد اور توکل ہے، اور اسی اعتماد کے سہارے دنیا کی بڑی بڑی ظالم طاقتوں اور قوتوں کا وہ مقابلہ ہے، اسی اعتماد اور توکل کی وجہ سے، ایمانی قوت کی وجہ سے علی ربہم یتوکلون، اللہ پر بھروسہ کرتے۔ جب صحابہ کرام کمزور تھے اور عرب کی طاقتیں ان کے خلاف جمع تھیں، تو لوگوں نے صحابہ سے یہ کہا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، دیکھو لوگ سب تمہارے خلاف اکٹھا ہو گئے ہیں، تم ڈر جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو صحابہ نے کیا کہا؟ ایک جملے میں جواب دیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ یہ ہے اللہ پر توکل۔ یہ نہیں کہا کہ ہم مقابلے کے لیے آگے بڑھیں گے تو فلاں ہمارا ساتھ دے گا، فلاں ہمارا ساتھ دے گا، نہیں، ایک جملے میں جواب دیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین مددگار۔ اللہ پر نگاہ رکھنا، یہ ہے مومن کی صفت، علی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ سورہ انفال کی آیتیں آپ کو سنانا، سچے مسلمانوں کی نشانیاں اللہ نے خود بیان کی۔ ارشاد فرما رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں قائم کرتے ہیں، یعنی سلیقے سے نماز پڑھتے ہیں، اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں آداب کی رعایت کے ساتھ، یہ نہیں کہ جلدی جلدی بس نماز پڑھ لیں، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں مرغے کی چونچ کی طرح، مرغے کی چونچ کی طرح، سمجھے آپ؟ مرغے کی چونچ مطلب یہ کہ جس طرح دانہ مرغا چنتا ہے، ایک دانہ چنا اس کے بعد جلدی جلدی دوسرا تیسرا جلدی جلدی چونچ مارتا ہے، تو اسی طرح یہ نماز پڑھتے ہیں کہ ابھی رکوع ہوا، ابھی سجدہ ہوا، ابھی السلام علیکم، ماشاءاللہ 1 منٹ میں 2 رکعت نماز مکمل ہو۔ نماز پڑھ رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی خونخوار شیر پڑا ہوا ہے کہ جلدی نماز ختم کرو ورنہ تم کو کچا چبا جائیں گے۔ یہ جلدی جلدی جو نماز پڑھ رہے ہیں، بے دھیانی کی نماز۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کی نماز کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر جامع مسجد میں نیت باندھی اور ہمارا دماغ جو ہے وہ تانبا کاٹا میں گھوم رہا ہے، سارا بازار میں ہمارا دماغ لگا ہوا ہے۔
نماز پڑھتے ہوئے اگر اوپر کی جیب میں 5 روپے کا ڈالر ہے گر گیا اور ذرا وہ کھسک کے بازو والے کی طرف جانے لگا تو نماز میں کھانستے ہیں، نماز میں ہکا رہے ہیں کر رہے ہیں، یہ جو بازو والا ہے اس کو تنبیہ کر رہے ہیں، کم وقت دیکھنا بھی مت میرا پیسہ ہے۔ یہ ہماری کھانسی کا ترجمہ یہی ہے کہ بازو والے کو تنبیہ کر، یہ ہماری نماز ہے۔ نہ نماز ہم سیکھتے ہیں، نہ نماز کی سنتیں سیکھتے ہیں، نہ آداب سیکھتے ہیں، نہ مستحبات سیکھتے ہیں، نہ نماز کے مسائل سیکھتے ہیں، نہ نماز کا اندرون سیکھتے ہیں۔ ایک تو نماز کا ظاہر ہے، یعنی ہم رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، یہ نماز کا ظاہر ہے۔ ایک نماز کا باطن ہے، اندرون، یعنی خشوع و خضوع، دل سے نماز پڑھنا، توجہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف دھیان ہونا، یہ نماز کا اندرون ہے، خشوع و خضوع جس کو کہتے ہیں، دھیان سے نماز پڑھنا۔ ہم نے کب سیکھا؟ نماز ہم بس پڑھ رہے ہیں، دیکھا دیکھی پڑھتے ہیں نماز، کسی کو ہم نے پڑھتے ہوئے دیکھا، بس اسی کو دیکھ کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نماز سیکھیں، نماز کیسے شروع کی جائے گی، نماز کیسے ختم کی جائے گی، نماز میں کیا پڑھا جائے گا، جو پڑھا جائے گا اس کا ترجمہ کیا ہے۔ 10 سال سے ہم پڑھ رہے ہیں ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، ہم نے کبھی ترجمہ سیکھا کہ ہم جو اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، ہم اللہ کی کیا تعریف بیان کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ، جو اور صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا مفہوم کیا ہے، ترجمہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، کبھی ہم سیکھ نہیں رہے۔ بس ہماری زندگی کھانے میں، کمانے میں، دنیا کے مشاغل میں بیت رہی۔ پوچھئے اگر کسی مسلمان بھائی سے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنا دو، اکثر و بیشتر مسلمان نہیں سنا پائے۔ ہم لوگ جو دینداروں کے شہر میں رہتے، دیہات، گاؤں، دوسرے شہروں کی بات نہیں کر رہا۔ اگر پوچھا جائے آپ مالیگاؤں میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ وہاں تو بہت مسجدیں ہیں، علماء ہیں، اتنے ماشاءاللہ علماء ہیں کہ مالیگاؤں والوں پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہو گیا ہے، مولویوں کی زکوٰۃ، حافظوں کی زکوٰۃ نکالیں، صاحب نصاب ہو گئے ہیں مالیگاؤں والے۔ تو آپ اس شہر میں رہتے ہیں، ذرا سنائیے ترجمہ۔ تو دائیں دیکھیں گے، بائیں دیکھیں گے، نماز کے مسائل کوئی پوچھ لے، نماز کے فرائض پوچھ لے، وضو کے فرائض پوچھ لے، کچھ پتہ نہیں۔ اور اگر ماشاءاللہ تیمم پوچھ لیں تب تو آپ مسجد کی چھت پہ چڑھ جائیں گے کہ بھئی یہ تو بہت ہی عجیب و غریب چیز آپ پوچھ رہے۔ وہ ایک صاحب تھے، گئے علماء کے ساتھ، لیڈر صاحب تھے، گئے علماء کے ساتھ سفر میں، نماز کا وقت ہوا، پانی ملا نہیں، سب علماء نے کہا کہ چلیے تیمم کر لیجیے اور چھٹی کی۔ وہ لیڈر صاحب تھے بیچارے، اور ان کو تیمم کا طریقہ ہی نہیں معلوم تھے، بڑے مشہور آدمی۔ اچھا پوچھ لیتے کسی عالم سے، لیکن پوچھتے تو شان کے خلاف تھا۔ تو انہوں نے اپنا دماغ چلایا، دماغ اس طرح چلایا کہ سوچا کہ وضو کیا جاتا ہے پانی سے، تیمم ہوتا ہے مٹی سے، وضو میں پہلے کرتے ہیں کلی، بیٹھے اور انہوں نے ایک مٹھی مٹی لی اور منہ میں ڈالی۔ تو مولانا نے ٹوکا، جو علماء ساتھ تھے انہوں نے ٹوکا، ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو ارشاد فرمایا بڑی معصومیت سے کلی کر رہا ہے۔ وہ تو اچھا ہے کہ کلی ہی پہ بات رک گئی، ورنہ ناک میں بھی مٹی ہی چلی جاتی۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ ہم نے سیکھا نہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ہم نے نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل ہم نے سیکھے، بس اطمینان سے ہم جی رہے ہیں۔ جو ہم نے دیکھ داکھ کر کچھ سیکھ لیا تھوڑا بہت، بس اسی پر زندگی گزر گئی۔ میرے ہاں بہت لوگ آتے ہیں اور بہت لوگوں سے مجھ کو ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے جب میں کہتا ہوں کہ آپ وظیفے کے طور پر یہ پڑھا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو قرآن پڑھا۔ ارے بھائی یہ بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے، یہ پڑھ لیجیے۔ نہیں یہ بھی نہیں آتا ہے۔ اچھا سورے کتنی یاد ہے؟ کہا بس سور قل واللہ یاد ہے، ہر نماز میں قل واللہ پڑھے۔ اور بھی کبھی کبھی تو سامنے والے کو دیکھ کر میں حیران ہوتا ہوں کہ اس شخص کے بارے میں تو تصور نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو صرف 3 صورتیں یاد ہوں،
لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو سورہ اخلاص یاد ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، بس اسی 3 سورت میں زندگی گزر گئی۔ یہ میں آپ کو اپنے دل کا دکھ اور درد منتقل کر رہا ہوں کہ اچھے خاصے لوگ ہیں لیکن قرآن مجید سے کوئی رابطہ نہیں، سیکھنے کی عادت نہیں، نماز نہیں سیکھ رہے، تلاوت نہیں سیکھ رہے، مسائل نہیں سیکھ رہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کیسے قائم کریں گے جب نماز سیکھی نہیں، جب نماز کے مسائل نہیں معلوم، جب نماز کے طور طریقے نہیں معلوم۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر ارشاد ہوا کہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نمازی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو بظاہر دیندار ہیں، لیکن جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ان پر کنجوسی کا دورہ پڑ جاتا ہے، بخل ان کے اندر رگ و ریشے میں چھپ پیوست ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ ایمانی صفت یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اب دیکھیے قرآن کے الفاظ، یہ صفات بیان کی، الفاظ سنو مسلمانوں، قرآن مجید کیسی تعلیم دیتا ہے۔ یہ سب صفات بیان کرنے کے بعد کہا اولئک هم المؤمنون حقا، سچے مسلمان ہیں۔ یہ کہا سچے مسلمان یہ ہیں، وہ نہیں جو کہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ پر ایمان نہیں، وہ جن کے اندر یہ صفات ہیں، یہ جتنی صفات یہاں بیان کہا اولئک هم المؤمنون حقا، سچے مسلمان ہیں۔ یہ عبادات کی بات ہوئی۔ کچھ صفات وہ ہیں جو معاملات سے متعلق ہیں، معاشرت سے متعلق ہے۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مسلمان ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں۔ یامرون بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ایک دوسرے کے مددگار بننا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، یہ ضروری ہے۔ گناہ سے روکیں، گناہ سے بچائیں، سماج اور معاشرے پر نگاہ رکھیں، کہیں کوئی کمی خامی ہو رہی ہے اس پر ٹوکیں۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا لا تزال امتی بخیر ما امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وتعاونوا علی البر، میری امت، حضور فرماتے میری امت اس وقت تک خیر کے ساتھ رہے گی جب تک کہ بھلی باتوں کا حکم دے، بری باتوں سے روکے، اچھے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرے، اس وقت تک بھلائی کے ساتھ رہے۔ پھر جب وہ یہ کرنا چھوڑ دے، سنیے غور سے سنیے، جب میری امت یہ کام کرنا چھوڑ دے گی تو کیا ہوگا؟ نزعت منہم البرکات، اللہ تعالیٰ ان سے برکتیں چھین لے گا اور ان کے ایک آدمی کو دوسرے آدمی پر مسلط کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے پر مسلط کر دے گا، یعنی جھگڑے پیدا ہوں گے، انتشار پیدا ہوگا، فرقے اور ٹکڑیاں بن جائیں گی، گروہ بن جائیں گے، ٹکراؤ ہوگا، ایک دوسرے پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، یہ الفاظ سنیے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَاصِرٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور ان کے لیے زمین اور آسمان میں کوئی مددگار باقی، نہ زمین میں کوئی مدد کرنے والا ہوگا، نہ آسمان میں کوئی مدد کرنے والا۔ آپ دیکھیں ہمارے شہر میں مسلمان لڑکیاں ریلز بنا رہی ہیں، انسٹاگرام پہ ڈال رہی ہیں، سوشل اکاؤنٹ پر ڈال رہی ہیں، بے حیائی کو فروغ دے رہی ہیں۔ کتنی مسلمان بچیاں ہیں جو جا رہی ہیں غیر مسلموں کے ساتھ ناجائز تعلقات وابستہ کرتی ہیں، لیکن ہمارے کان پر کوئی جو نہیں رہے گی۔ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے سماج کو برائیوں سے پاک کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو ہماری بچیاں اس طرح بے حیائی کو فروغ دے رہی ہیں، کیا یہ اپنے لیے گناہ جاریہ کا دروازہ نہیں کھول رہی؟ جس طرح ایک ثواب ہوتا ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اسی طرح جاری گناہ ہے۔ آپ نے کوئی چیز اپلوڈ کر دی، آپ مر گئے لیکن وہ چیز باقی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، بے حیائی میں مبتلا ہو رہے ہیں، آپ کو قبر میں اس کا وبال ہوگا، وہاں تک عذاب اور اس کا وبال پہنچتا رہے۔ نوجوان کتنے ایسے ہیں جو مختلف قسم کے ویڈیو بناتے ہیں، ان پر گانے لگا دیتے ہیں اور گانے لگا کر اس کو عام کر رہے ہیں۔ جو وہ گانا سنتا جائے گا، جہاں تک وہ پہنچے گا، سب کا وبال آپ کو، سب کا گناہ آپ کو ہوگا، سارا آپ کے اوپر بوجھ سارا آپ پر پڑے گا۔ جو گنہگار ہوں گے وہ تو ہوں گے،
ان کے اوپر جو گناہ ہوگا، لیکن گناہ کو پھیلانے اور عام کرنے کی وجہ سے آپ کے اوپر ان سارے گناہوں کا بوجھ ڈالا جائے۔ غور کیجیے، اتنی خطرناک بات ہے۔ کس قدر ہم اپنے لیے آخرت کا نقصان اور آخرت کا خسارہ حاصل کر رہے ہیں۔ لڑکوں کو جانے دو، لڑکیاں اس طرح کر رہی ہیں، برقع پوش لڑکیاں ہیں، وہ یہاں وہاں ویڈیو بنا رہی ہیں، اس پر گانے لگا دے رہے ہیں، اس کو سوشل میڈیا پر ڈال دے رہے ہیں۔ ہمارے شہر کی بچی ہے، ہم کیوں نہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فکر کرتے ہیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اندر یہ صفت آنی چاہیے کہ ہم ہر برائی کے خلاف آواز اٹھائیں، خود نیک بنیں، دوسروں کو نیک بنائیں، خود برائی سے بچیں، دوسروں کو برائیوں سے بچائیں۔ آج اگر اس طرح کے فتنوں کو نہیں روکا گیا، کل دیکھیے گا کہ اس کے کتنے خطرناک نتائج ظاہر ہوں گے۔ اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھنے والی بچیاں وہ جا کر کیمپ کی طرف عیدگاہ پر غیر مسلموں سے رابطے کر رہی ہیں، ان کے ساتھ جا رہی ہیں۔ سرپرستوں کو فکر نہیں ہے کہ ان کی بچی اسکول گئی ہے نہیں، کالج میں جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی، اسکول کے نام پر جا رہی ہیں، کالج کے نام پر جا رہی ہیں، کہاں جا کر بے حیائی برائی میں مبتلا ہو رہی ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ باپ سو رہا ہے، کما رہا ہے، کھا رہا ہے، بس وہ سمجھتا ہے ہماری ذمہ داری پوری ہو۔ ماں آج کل موبائل میں لگی ہوئی ہے، اس کو کوئی فکر نہیں۔ بڑے بڑے موبائل ہم نے بچیوں کو دے دیے، گاڑیاں خرید کر دے دی، جاؤ ان کو آزاد چھوڑ دیا، اب کوئی نگرانی نہیں، کسی طرح کی ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں۔ اس کا نتیجہ کتنا خراب ہے، کس قدر برائیاں اس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی ہے، کبھی کوئی برائی کا کام نہیں کرے، اس گمان میں مت رہیے۔ جب نگرانی ختم ہو جائے گی تو شیطان اسی طرح آپ کی بچی کو اچک کر لے جائے گا، جس طرح ریوڑ سے کٹ جانے والی بکری کو بھیڑیا اچک کر دیتا ہے۔ شیطان تو طاق میں لگا ہوا ہے، وہ گناہ اور برائی کی طرف دعوت دے گا اور بے حیائی کے کاموں میں مبتلا کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم اپنے اندر مومنانہ صفات پیدا کریں، مومنانہ اخلاق پیدا کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ صفت ہم اپنے اندر پیدا کریں، تب ہم سچے مومن ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا